ناظرین، سلطنت عثمانیہ جس کو اپنے دور کی سپر پاور کہا جاتا تھا اور عثمانی سلطان کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران تقریباً 130 سال کی مدت ایسی تھی کہ تاریخ اس دور کی سلطنت عثمانیہ کو سلطنت خواتین کا نام دیتی ہے۔ اس عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی شاہی خواتین نے ریاستی معاملات میں عثمانی سلطانوں سے بالاتر غیر معمولی سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ پر در حقیقت عورتوں کی حکومت تھی۔ اس 130 سالہ دور میں کچھ عثمانیہ خواتین کو اس قدر طاقت حاصل تھی کہ حرم میں سازشوں کے ایسے جال بچھائے جاتے تھے کہ سلطان بھی ان کے آگے بے بس نظر آنے لگتے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین خواتین کے بارے میں مکمل معلومات اور ان خواتین کے سلطنت عثمانیہ میں اثر و رسوخ کی مکمل داستان سنائیں گے۔ نمبر 1، قسم سلطان۔ ناظرین، ماہ پیکر قسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ اور والدہ سلطان تھی۔ قسم سلطان عثمانی تاریخ کی طاقتور و با اقتدار خواتین میں سے ایک تھیں۔ قسم سلطان نے اقتدار کی یہ قوت تب حاصل کی جب وہ 1610 میں عثمانی سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ بنی اور بعد ازاں قانونی بیوی ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 1623 میں وہ عثمانی سلطان مراد رابع کی تخت نشینی پر والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کے تخت نشین ہونے پر 1640 میں دوبارہ والدہ سلطان کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ ستمبر 1651 تک وہ سلطنت عثمانیہ کی با اثر ترین خاتون اور طاقتور والدہ سلطان کے طور پر جانی جاتی تھی۔ عثمانی تاریخ میں سلطنت خواتین کے دور میں قسم سلطان تقریباً 46 سال تک سیاسی و انتظامی معاملات میں دخل انداز رہی۔ قسم سلطان نے تقریباً 9 عثمانی سلاطین کا دور حکومت دیکھا۔ قسم سلطان بطور والدہ سلطان کی غیر موجودگی میں بطور نائب سلطنت حکومتی امور کی نگران ہوتی تھی۔ قسم سلطان کے بہترین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ اول کو سلطان احمد اول کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ عثمانی خاندان میں یہ رسم تھی کہ سلطان تخت نشینی کے وقت اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ کوئی تخت کا دعوے دار باقی نہ رہے، اور یہ متنازع رسم انتہائی خطرناک حد تک پھیل چکی تھی۔ اس رسم کے خاتمے میں قسم سلطان کا اہم ترین کردار رہا۔ نمبر 2، حرم سلطان۔ ناظرین، حریم سلطان یا حرم سلطان، جن کا شادی سے پہلے نام روکسیلانہ تھا، سلطان سلیمان اعظم القانونی کی بیوی اور ملکہ اور شہزادہ محمد مہرما سلطان، شہزادہ عبداللہ، سلیم دوم، شہزادہ بایزید اور شہزادہ جہانگیر کی والدہ تھیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک تھیں اور سلطنت خواتین کے طور پر جانے جانے والے دور کی ایک ممتاز شخصیت تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ذریعے سلطنت عثمانیہ میں اقتدار کی طاقت حاصل کی اور سیاست میں متاثر کن کردار نبھایا۔ حرم سلطان تاتاریوں کی جنگ میں گرفتار ہوئیں اور بطور کنیز بکتی بکاتی عثمانی حرم تک پہنچیں اور سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دل کو بھا گئیں۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حرم خوبصورت تو تھی ہی، مگر سلطان سلیمان اس کی ذہانت، اس مزاح اور ہنسمکھ طبیعت سے متاثر ہوئے۔ ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان اسے خرم یعنی خوش شادماں کہہ کر پکارنے لگے اور یہی نام بعد میں حرم میں تبدیل ہو گیا۔ حرم سلطان سے بلا شبہ سلطان سلیمان اعظم القانونی بے حد محبت کرتے تھے، اور اس کا ثبوت سلطان سلیمان کی شاعری ہے۔ سلطان سلیمان ایک عمدہ شاعر تھے، شاعری میں اپنا تخلص محبی استعمال کرتے تھے۔ آپ کی شاعری میں حرم سلطان کی تعریف پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان سلیمان اعظم القانونی نے پہلے حرم سلطان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر کے قانونی بیوی کا درجہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیمان اعظم القانونی اکثر اوقات اپنے فیصلوں میں حرم سلطان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور حرم سلطان کی شخصیت کو یورپی مورخین نے ایک متنازع ملکہ کے طور پر پیش کیا، جس میں اپنے بیٹے سلیم کو تخت نشین کروانے کے لیے شہزادہ مصطفیٰ کا قتل اور اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارگلی ابراہیم پاشا کا قتل حرم سلطان کی سازشوں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حرم سلطان پر سلطان سلیمان اعظم القانونی پر جادو کروانے کے بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں، مگر در حقیقت حرم سلطان کے فلاحی کاموں کی فہرست
اس کی عظمت کی عکاس ہے اور وہ اکثر اپنے ذاتی پیسوں سے فلاحی کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ خرم سلطان 15 اپریل 1558 کو وفات پا گئیں۔ آپ اگر سلطان سلیم دوم کے سلطان بننے تک زندہ رہتی تو بے شک ایک طاقتور والدہ سلطان بنتی، مگر آپ نے ایک نئی رسم شروع کروا دی۔ سلاطین اپنی کنیزوں سے شادی بھی کرنے لگے، سلطنت میں خواتین کا عمل دخل بھی شروع ہوا، لہٰذا خرم سلطان بعد میں آنے والی تمام خاص کی سلطان بننے والی خواتین کے لیے رول ماڈل بن گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ خرم سلطان کی انگوٹھی آپ کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی۔ نمبر 3، مہر ماں سلطان۔ ناظرین، مہر ماں سلطان، جس کے معنی سورج اور چاند یا چاند کی روشنی کے ہیں، سلطان سلیمان اعظم القانونی اور ملکہ خرم سلطان کی بیٹی تھی۔ 16ویں صدی میں پہلی بار مہر ماں سلطان کو خانم سلطان کا لقب ملا، جو اس زمانے میں کسی اور کو نہ مل سکا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں تیسری سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک تھی اور سلطنت خواتین کے طور پر جانے جانے والے دور کی ایک ممتاز شخصیت تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ میں اقتدار کی طاقت حاصل کی اور سیاست میں متاثر کن کردار نبھایا۔ آپ نے محمد ثقل علی پاشا اور نور بانو سلطان کے ساتھ مل کر اقتدار میں متاثر کن کردار نبھایا۔ آپ نے خرم سلطان کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ میں کردار نبھایا۔ نمبر 4، نور بانو سلطان۔ ناظرین، نور بانو سلطان عثمانی سلطان سلیم دوم کی بیوی اور مراد ثالث کی ماں اور والدہ سلطان تھی۔ خرم سلطان کے بیٹے سلیم دوم کی پسندیدہ کنیز اور پہلی طاقتور والدہ سلطان نور بانو کا پیدائشی نام سیسیلیا تھا۔ وہ وینس کے 2 اعلیٰ خاندانوں کے ارکان کی بغیر شادی کے اولاد تھی۔ عثمانی ایڈمرل خیر الدین پاشا باربروسا کے قبضے میں آنے کے بعد وہ 12 سال کی عمر میں غلام کی حیثیت سے شاہی حرم کا حصہ بنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم دوم نے بھی اپنے والد سلطان سلیمان اعظم القانونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور بانو سے شادی کر لی تھی۔ نور بانو سلطان کا شمار سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ سن 1583 میں وینس کی سینٹ نے نور بانو سلطان کو تحفہ دینے کے حق میں 5 کے مقابلے میں 130 ووٹوں سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی۔ نور بانو نے اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے شاید اپنے آبائی وطن کی سب سے بڑی خدمت وینس کی ملکیت جزیرے پر عثمانی حملے کا فیصلہ تبدیل کروا کر کی تھی۔ نمبر 5، صفیہ سلطان۔ ناظرین، صفیہ سلطان عثمانی سلطان مراد ثالث کی منظور نظر ملکہ اور والدہ سلطان بطور ماں محمد ثالث تھی۔ سن 1574 میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مراد سوم تخت پر بیٹھے اور صفیہ سلطان ان کی پسندیدہ کنیز تھی، جو مورخین کے مطابق البانیہ سے قیدی بن کر شاہی حرم تک پہنچی تھی۔ نور بانو اور صفیہ سلطان اس دور کا حصہ ہیں جب والدہ سلطان کا عہدہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ صفیہ سلطان کا عثمانی سیاست میں کافی اہم کردار تھا اور وہ سفارتی معاملات میں بھی کافی متحرک تھی۔ صفیہ سلطان اور ملکہ الزبتھ اول کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی، جو صفیہ سلطان کے اثر و رسوخ کی عکاس ہے۔